بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم آئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دھوکہ مت دیجیے۔ کہا جاتا ہے عرب کے کسی بوڑھے کے پاس ایک بہت خوبصورت گھوڑا ہوا کرتا تھا، اتنا خوبصورت کہ دور دراز سے آنے والے تاجروں نے اس کی منہ مانگی قیمت دینا چاہیے، مگر بوڑھے آدمی کو گھوڑے سے بہت محبت تھی، اپنے جانور سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک روز ایک شاہ سوار آیا، اس نے آ کے بوڑھے سے اس گھوڑے کے متعلق بات کی کہ جناب میں یہ گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا معذرت، میں تو یہ گھوڑا نہیں بیچوں گا، مجھے اپنی سواری سے بہت محبت ہے۔ اس شخص نے کہا تم منہ مانگی قیمت لے لو، مگر مجھے یہ گھوڑا چاہیے۔ بوڑھے نے پھر انکار کیا، اس نے کہا تم سے پہلے بھی بہت سے تاجر آئے ہیں، انہوں نے گھوڑے کے منہ مانگے دام دینے کی پیشکش کی ہے، مگر میں نے کسی کو اپنی سواری، اپنا یہ قیمتی اور پیارا گھوڑا نہیں بیچا۔ اس شخص نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم سے میری شرط لگ گئی کہ میں اس گھوڑے کو ضرور خرید کر رہوں گا۔ بوڑھے نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی کوشش کر لو، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ بالآخر دن گزرتے گئے، کچھ دنوں مہینوں کے بعد بوڑھا آدمی اپنے گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص صحرا کے کنارے پر بیٹھا ہے، جہاں بستی ختم ہو رہی ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ بوڑھے نے اپنی سواری روکی اور کہا اے شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جناب میں بہت غریب ہوں اور میں کسی دوسرے ملک سے سامان تجارت لے کر آیا تھا، مگر لٹ گیا، میرا سب مال ضائع ہو گیا، اور اب حال یہ ہے کہ میرے پاس واپس جانے کے لیے نہ دام ہے، نہ سواری ہے، اور نہ کرنے کو کوئی کام ہے، اور مجھے تجارت کے سوا کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ بوڑھے نے اس پر رحم کھایا اور اسے کہا اچھا بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جناب آپ مجھے اپنا یہ گھوڑا دے دیجئے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے ملک بآسانی جا سکتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بوڑھے نے کہا چلو میں تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھوڑا تحفہ پیش کرتا ہوں، جاؤ اسے لے جاؤ اور تم اپنے گھر جاؤ، اب یہ تمہارا ہوا۔ بوڑھے نے گھوڑے کی نکیل لگام اس کے ہاتھ میں دے دی۔ فقیر نے وہ گھوڑا پکڑا اور فوراً سے ایک سائیڈ پر جا کر تھوڑا سا آگے جا کر اپنا لباس بدلا اور پھر گھوڑے پر بیٹھ کے واپس آیا۔ بوڑھے نے دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ فقیر یہ کس روپ میں، یہ تو یہ وہی آدمی ہے، وہی شاہ سوار ہے جس نے مجھ سے گھوڑا منہ مانگے دام پہ خریدا تھا اور میں نے انکار کر دیا۔ اس گھوڑ سوار نے کہا کیوں بوڑھے، میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں؟ دیکھو میں نے تم سے گھوڑا لے لیا اور اب تم مجھ سے گھوڑا واپس لینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ بوڑھے نے ایک دفعہ اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا ہاں بات تو ایسی ہے کہ گھوڑا میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ میں اپنے قول کا پکا ہوں، لیکن گھوڑا تم لے لو، گھوڑا تمہارا ہوا، مگر میری ایک گزارش ہے تم سے، ایک درخواست ہے۔ شاہ سوار کہکا لگانے لگا، کہا دیکھو اب تم میرے محتاج ہو گئے ہو، میں تمہیں جیسا کہا تھا ویسا میں نے کر کے دکھایا۔ بوڑھے نے کہا تمہاری سب باتیں اپنی جگہ درست، مگر میری ایک گزارش سن لو۔ اس نے کہا ہاں بولو۔ اس نے کہا تم جہاں بھی جاؤ گے
تو خدا را لوگوں کو یہ قصہ مت سنانا کہ تم نے گھوڑا مجھ سے کیسے حاصل کیا۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ اس نے کہا ایسا اس لیے کہ میں نے گھوڑا تمہیں بیچا نہیں، میں نے تمہیں گھوڑا نہیں دیا، بلکہ میں نے ایک ضرورت مند کو گھوڑا دیا، ایک ایسے شخص کو، اجنبی مسافر کو جو ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں آ کے لٹ گیا، جو غریب مفلوق الحال ہو گیا۔ تو اگر تم لوگوں کو وہ ساری بات بتاؤ گے تو میرا یقین مانو کہ لوگوں کا، ضرورت مند لوگوں سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور اس طرح بہت سارے ضرورت مند لوگوں کی نیکی سے محروم رہ جائیں گے، لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیں گے۔ عزیز دوستو، آپ نے یقیناً یہ بہت بڑا سبق ازبر کر لیا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے، بہت سارے مانگنے والے لوگ بالکل درست ہوتے ہیں مگر دھوکے سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بہت سارے لوگ عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو دھوکے کے ذریعے اپنے جال میں پھنساتے ہیں، انہیں مدد کرنے کا کہتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ پکڑے جاتے ہیں تو ہمارا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اس کی ایک بہترین مثال موجود ہے۔ عموماً آپ نے گاڑی کی، موٹر سائیکل کی لفٹ کے بارے میں سنا ہوگا کہ یار میں نے فلاں آدمی کو لفٹ دی، ایک اجنبی کے ساتھ نیکی کی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری جیب کاٹ لی، مجھے لوٹ لیا۔ خدا را، آپ جب کسی سے نیکی کریں احتیاط اپنی جگہ، لیکن جب کوئی آپ سے نیکی کرے تو ایسا کوئی کام ہرگز مت کریں جس سے لوگوں کا نیکی سے اعتبار اٹھ جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہی المیہ عام ہو رہا ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ جب ہم ضرورت مند ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی نیکی نہیں کر رہا، فلاں کو چاہیے کہ میرے ساتھ نیکی کرے، اور جب ہم صاحب اختیار ہوتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ نیکی کا دور نہیں، نیکی کا زمانہ نہیں۔ خدا را نیکی کو فروغ دیجئے، نیکی کو عام کیجئے، اور نیکی عام کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے۔ نیکی کرنے والے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ مت کیجئے کہ آپ کے دھوکے کی وجہ سے اس کا نیکی سے اعتبار اٹھ جائے اور آئندہ وہ کسی کے ساتھ نیکی نہ کرے۔ مزید اچھے اسباق کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہماری ہر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جس ویڈیو میں آپ کو کوئی بہت اچھا میسج لگتا ہے آپ وہ دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹیں سلامت رکھے۔ والسلام، ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم۔